یہ اختلاف ہدایت اور گمراہی کا مسئلہ جس چیز سے شروع ہوئی ہے اور آج اسی کا بیان کیا جاتا ہے۔ اصل میں حضرت مولانا علامہ غلام حسین چانڈیو، جس کو کارو چانڈیو کو بولتے ہیں سندھی میں، انہوں نے ایک شعر کہا ہے جس کے اندر حمد باری تعالیٰ کو بخوب بیان فرمایا ہے، اور اس حمد کو حضرت مولانا الحاج امداد اللہ پھل پوٹرو صاحب 50 سال سے زیادہ عرصہ مجموع میں علماء کے سامنے، عوام کے سامنے بیان کیا ہے، اور ان علماء کے سامنے بیان کیا ہے جو پوری امت ان کو مانتی ہے کہ یہ راسخ فی العلم علماء ہیں۔ ان کے سامنے یہ شعر بارہا پڑھا گیا ہے، کسی بھی عالم نے، کسی راسخ فی العلم علماء نے اس پر کوئی قدغن نہیں لگایا، اور وہ شعر یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں ہے، سندھی میں وہ پڑھ لیتا ہوں، پھر اردو میں اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں۔ جنکھے کی نہ گھریں سو کی نہ ورے، بھلے غوث و نبی تلقین کرے، بھلا کلم و ابو جہل کیے بھرے، جنکھے کریں گمراہ بتوں۔ اب یہ سندھی میں شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے، جس کو اے اللہ آپ نہ چاہیں وہ کبھی نہیں آئے گا، اگرچہ اسے کوئی غوث یا نبی تلقین کرے، اس کو دعوت دے اور اس کو منتھے سماجے کرے، تو ایمان لا، کوئی غوث ہو وقت کا نبی ہو، لیکن وہ کبھی نہیں آئے گا جب تک کہ اللہ اس کو نہ چاہے۔ البتہ ابو جہل کلمہ کیسے پڑھے جس کو گمراہ بھی آپ کریں، جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہے ابو جہل کو، تو وہ کلمہ کیسے پڑھے گا؟ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کے مقابلے میں پوری کائنات، تمام جن و انس مل کر کے اللہ پاک کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ اللہ پاک کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ پاک سے طاقت والا زیادہ کوئی نہیں۔ جب اللہ نے کسی کے گمراہ کا فیصلہ کیا، وہ ہدایت پر کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت پہ نہ لائے۔ اب یہ شعر ہے، اس شعر کو حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت بیر شریف والوں کے سامنے پڑھا، کبھی انس نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ شعر غلط ہے، اور چانڈیو صاحب، حضرت عبداللہ چانڈیو رحمہ اللہ، اس کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا، اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت سائیں عبداللہ شاہ سکھر والے، بہت بڑے علم کے سمندر، ان کے سامنے یہ شعر بارہا پڑھا گیا، لیکن کبھی بھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح ہمارے شیخ اور مربی حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ، علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، ان کے سامنے یہ شعر بارہا پڑھا گیا ہے، کبھی انہوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ شعر غلط ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا یہ صحیح ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اور پھر پتہ نہیں کیوں کچھ جاہل لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہ یہ شعر ہی غلط ہے، اپنے عقل کے روش پر چلتے ہوئے اس شعر کو غلط کہا۔ اب اگر یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تو قرآن پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو ماننے والا اس شعر کو غلط کبھی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ آؤ قرآن پاک کی آیات دیکھتے ہیں، اس شعر کی تائید میں قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، سورۃ النساء کے اندر یہ آیت 2 مرتبہ ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 88 اور سورۃ النساء آیت نمبر 143۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کو اللہ گمراہ کرے آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی چارہ، آپ اس کے لیے کوئی چارہ نہیں پائیں گے۔ اب یہ فلن تجد لہو سبیلا، یہ مصرع شعر کے اندر ہے
کہ ابو جہل کلمہ کیسے پڑھے، ابو جہل کلمہ کیسے پڑھے، آپ اس کے لیے کوئی راستہ پائیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ من یضلل اللہ، جس کو گمراہ بھی آپ کریں، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے ہدایت پہ آنے کی کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور شعر بھی یہی بتاتا ہے کہ ابو جہل کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا، ہدایت پہ آ نہیں سکتا، سیدھے راستے پر آ ہی نہیں سکتا، کوئی اس کو لا نہیں سکتا، نہ خود آ سکتا ہے نہ کوئی اس کو لا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گمراہ اس کو اللہ نے کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت کے اندر کیا ہے؟ سورۃ اعراف آیت نمبر 186، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ہادی اس کا کوئی نہیں ہے۔ ہادی اللہ کے مقابلے میں، اللہ جس کو گمراہ کرنے کا، ابو جہل کے گمراہ کرنے کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، اب ابو جہل کو نہ رسول ہدایت پر لا سکتا ہے، نہ کوئی جن لا سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ لا سکتا ہے، نہ کوئی ساری امت مل جائے، اس امت کے اندر خود ابو جہل بھی داخل ہے، سب مل جائیں اس کو ہدایت پہ کوئی نہیں لا سکتا۔ شعر کا مطلب بھی یہی ہے، قرآن پاک کی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ کا مطلب بھی یہی ہے۔ یہ بعین یہ قرآن پاک کا مصداق ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن پاک کی ترجمانی کی ہے شاعر نے۔ قرآن میں ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں، کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس کو شعر کے اندر اس انداز میں بیان کیا، بھلا کلمو ابو جہل کیاں بھرے، فرمائے من یضلل اللہ، جس کو آپ گمراہ کریں تو ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ اب دیکھو فلا ہادی لہ میں اسم جنس ہے، جنس کی نفی ہے، ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ذات، کوئی شخص، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی مخلوق ہدایت پہ ابو جہل کو لا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، سورۃ الرعد آیت 33، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اس کو۔ اب یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اور جن آیتوں کے اندر واضح موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، بہت ساری آیتیں قرآن پاک کی، یہ چند آیتیں میں نے بیان کی، لیکن اس کے بدلے میں ایک حدیث بھی بیان کر رہا ہوں۔ کتاب تائید اہل سنت قدریوں کے بارے میں، یہ 206 صفات پر کتاب ہے جو ہم نے جمع کی ہے۔ ان کے اندر صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، مفسرین، شارحین حدیث اور احادیث سب موجود ہیں، اس عقیدے کے بنا پر کہ گمراہ بھی اللہ کرتا ہے، ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، اور یہ بھی برحق ہے کہ انسان کو اختیار ہے۔ اس بات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، لیکن آگے چل کر یہ بات بھی، یہ اعتراضات میں آئے گا، وہ بھی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 83 ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ ابو جہل کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی، من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا ارادہ کرے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، جس کی گمراہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے سینے کو تنگ کر دے، اس کے اندر اسلام داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ نزلت فی الرسول وفی ابی جہل، یہ پہلا حصہ آیت کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت دے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اور دوسرا حصہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوا کہ ابو جہل کے گمراہ کرنے کا ارادہ اللہ نے کیا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیا، وہ ہدایت پر آیا ہی نہیں۔ اب قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ شعر صحیح ہے، اور احادیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ شعر صحیح ہے، لیکن کسی معتزلی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں؟